بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہمیں اندھے اعتقاد کے بجائے سوچ سمجھ کر کوئی ایمان قبول کرنے کی ضرورت ہے؟ دائمی ہلاکت سے بچنے کے لیے اس سوال کا جواب ڈھونڈنا نہایت ہی اہم ہے۔ مناظرہ بازی کے اس سرگرم بازار میں جہاں فریقین میں ہر کوئی اپنے آپ کو ابدی صداقتوں کا امین اور علمبردار سمجھتے ہوئے لفظی گھوڑے دوڑا رہا ہے، وہاں کسی کے لیے اپنے ایمان کی بنیاد کو جانچنا اور سمجھنا آسان نہیں۔ لہٰذا اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ سب سے پہلے الہامی مذہب کی بنیاد یعنی وحی الہام کو سمجھا جائے تاکہ حق کو صداقت قبول کرنے میں آسانی ہو۔ اسی ضرورت کے پیش نظر میں عثمان احمد ممتاز مسیحی اسکالر پاسٹر شفیق اول صاحب سے چند سوالات کرنا چاہوں گا۔ امید ہے ہمیں ان کے تسلی بخش جوابات عنایت فرمائیں گے۔ اس سلسلے میں یہ خاکسار کراچی میں محترم شفیق اول صاحب سے ملاقات کر چکا ہے۔ محترم جناب شفیق اول صاحب نے مجھے ہدایت کی ہے کہ میں اپنے ذہن میں ابھرنے والے سوالات ایک پوسٹ کی شکل میں پیش کروں جن کے وہ جوابات دیں گے، اور وہ جوابات حتمی سچائی کے چینل پہ بذریعہ ویڈیو دیں گے۔ اس کے بعد شفیق اول صاحب نے کہا کہ اگر آپ ویڈیو کے ذریعے اپنے سوالات ریکارڈ کروا دیں تو میرے لیے زیادہ آسانی ہوگی۔ ان کے ارشاد کی تکمیل میں کچھ سوالات ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ سوالات کرنے سے پہلے میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ان سوالات کا کہ تو اپنے پروگرام میں شامل کریں، پھر ترتیب سے ان کے جوابات عنایت فرمائیں تاکہ ہم جیسے ناآموز طلبہ کو سیکھنے کا موقع مل سکے۔ اچھا، اس میں کچھ قواعد و ضوابط جو ہے میں نے ان کو پیش کیے تھے، جس کو انہوں نے کہا کہ جی مجھے آپ بتا دینا اصول و ضابطے تاکہ میں اس کے دائرے میں رہتے ہوئے سوال کے جوابات دوں۔ تو میں یہ دوبارہ ان کو پیش کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، سوالات کے جوابات کے دوران پادری شفیق اول صاحب کو قرآن سے دلیل دینے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی کیونکہ وہ قرآن کو الہام نہیں مانتے۔ نمبر 2، پادری شفیق اول صاحب کی جانب سے ویڈیو میں دیے جانے والے جوابات سے پہلے میری پوسٹ پر اور میری اس ویڈیو پر کیے گئے سوال لفظ بلفظ دہرائے جائیں گے اور سوال میں کسی بھی قسم کی تبدیلی قابل قبول نہیں ہوگی، بصورت دیگر جواب کو رد کر دیا جائے گا۔ نمبر 3، پادری شفیق اول صاحب کی ویڈیو میں پیش کیے گئے درجہ بالا سوالات کے علاوہ جوابی سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو ناظرین، میں اپنے سوالات جو ہیں ترتیب اور ان کی فہرست جو ہے نا پیش کرتا ہوں شفیق اول صاحب کی خدمت میں۔ پہلا سوال ہے شفیق اول صاحب سے، مسیحی اور یہودی نقطہ نظر سے وحی اور الہام کی تعریف بیان فرمائیں۔ ہمارا دوسرا سوال ہے شفیق اول صاحب سے، اگر ان میں کوئی فرق یا یکسانیت ہے تو بھی وضاحت بیان کر دیں۔ سوال نمبر 3، کیا غیر انبیاء و غیر اسرائیلی فرد پر بھی وحی الہام اور کشف ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی معلوم ہونے کے لیے اسرائیلی ہونے کی شرط لازمی ہے یا ختم کر دی گئی ہے؟ پادری شفیق اول صاحب سے سوال نمبر 4 ہے، کیا الہام وحی کشف جس پر نازل ہو اور وہ اسے بیان کرے تو بینا خدا کے بتائے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں یا ملہم کے اپنے الفاظ میں مفہوم بیان کیا جاتا ہے؟ پادری شفیق اول صاحب سے سوال نمبر 5، کیا وحی و الہام میں انسانی کلام کی آمیزش بھی شامل ہوتی ہے؟ اگر ہاں تو کیا یہ وحی کے لیے مضر ہے یا نہیں؟ پادری شفیق اول صاحب سے ہمارا سوال نمبر 6، اگر کوئی شخص ایک تحریر لکھے اور اس کے لکھنے والا اس تحریر کے الہامی ہونے کا دعویٰ نہ کرے تو کیا بعد میں لوگ اسے الہامی قرار دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر قرار دے سکتے ہیں تو کیا یہ وحی الہام خدا کے بجائے مسیحی برادری کی پسند کے تابع ہے؟ ہمارا پادری شفیق اول صاحب سے سوال نمبر 7 ہے، کیا وحی و الہام ابھی جاری ہے یا ختم ہو گیا ہے؟ سوال نمبر 8، اگر وحی و الہام ختم ہو گیا ہے تو اس کا اعلان کب، کہاں اور کس نے کیا؟ اور اگر ختم نہیں ہوا تو کیا وہ اس معیار کا نہیں تھا کہ بائبل مقدس میں شامل کیا جاتا؟ اگر وہ واقعی وحی و الہام ہے تو پھر کیوں بائبل مقدس میں گزشتہ 1600 سال سے کوئی صحیفہ شامل نہیں ہو سکا اور اسے بائبل میں شامل کرنے سے کس نے روکا؟ پادری شفیق اول صاحب سے ہمارا سوال نمبر 9 ہے، کیا یسوع مسیح خدا کے آخری نبی ہیں؟ اگر نبی ہیں تو ان کا وحی اور الہام کہاں ہے؟ اگر وہ نبی نہیں ہیں تو پھر موسیٰ کی مانند صاحب وحی نبی کون ہے؟ اس کا الہام و وحی کہاں ہے؟
پادری شفیق اول صاحب سے ہمارا سوال نمبر 10، کیا وہ صحابہ جنہیں یسوع مسیح نہیں جانتے تھے وہ بھی الہام کے زمرے میں آتے ہیں؟ جواب ہاں یا نہیں میں درکار ہے۔ اس سوال کا واضح جواب دینے کے بعد ہی اس کی تشریح کی جائے۔ پادری شفیق اول صاحب سے سوال نمبر 11، کیا ہر صاحب الہام وہی نامعلوم ہونا ضروری ہے یا فقط اس کی طرف سے انتساب ہی کافی ہے؟ ہاں یا نہ میں جواب درکار ہے۔ کوئی بھی تشریح بیان واضح جواب کے بعد ہی قابل قبول ہوگا۔ پادری شفیق صاحب سے سوال نمبر 12، کیا کسی انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ وہی الہام کے مقابل میں کوئی کلام لا سکے؟ پادری شفیق اول صاحب سے سوال نمبر 13، کیا روح القدس کی تحریک سے کلام کرنا وہی الہام کے زمرے میں آئے گا؟ اگر ہاں تو کیا اسے بائبل مقدس کا حصہ بننا چاہیے یا نہیں؟ دونوں صورتوں میں وجوہات کا تعین کریں۔ پادری شفیق اول صاحب سے سوال نمبر 14، کیا مختلف صاحبان وہی الہام کی بنیادی تعلیم ایک جیسی ہوتی ہے یا مختلف بھی ہو سکتی ہے؟ اگر ایک جیسی ہوتی ہے تو 4000 سالہ عبرانی تاریخ میں تثلیث کہاں تھی؟ اور اگر مختلف ہوتی ہے تو کیا اس کی مثال پیش کی جا سکتی ہے؟ پادری شفیق اول صاحب سے سوال نمبر 15، سچے نبی اور سچی کتاب کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں؟ پادری شفیق اول صاحب سے سوال نمبر 16، کیا وہی الہام کا نقائص و تضادات سے پاک ہونا لازم ہے یا خدا کا ہر صاحب وہی الہام کو کسی دوسرے صاحب وہی الہام سے مختلف خبریں دیتا ہے؟ اگر خدا ہر ایک نبی کو مختلف فیہ خبریں دیتا ہے تو اس کی منطقی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اور اگر مختلف فیہ خبریں نہیں دیتا تو انجیل و توریت کے بنیادی مباحث میں اتنا تفاوت کیوں ہے؟ مثلا عہد نامہ قدیم، شیطان، بپتسمہ، مردوں کی قیامت، جنت دوزخ اور خدا کے ہاں جواب دہی کا تصور مفقود کیوں ہے؟ پادری شفیق اول صاحب سے سوال نمبر 17، کیا الہام میں غلطی ممکن ہے؟ اگر غلطی ثابت ہو جائے تو کیا پھر بھی اسے الہام ہی کہیں گے؟ امید کرتا ہوں شفیق اول صاحب اصول و ضوابط کی پاسداری کرتے ہوئے ان سوالات کے جوابات پیش کریں گے۔ ناظرین اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔